بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، سورہ بقرہ کی آیات 32 سے 34 کو آپ نے سماعت فرمایا۔ اب آپ کے سامنے ان آیات کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر پیش کی جائے گی۔ ان سب نے کہا، اے اللہ تعالیٰ، تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے، پورے علم و حکمت والا تو ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، تم ان کے نام بتا دو۔ جب انہوں نے بتائے تو فرمایا، میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں ہو گیا۔ ترجمے کے بعد مختصر تفسیر اس طرح ہے، جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کہا، تم ان کے نام بتاؤ۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں و زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ زید بن اسلم رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب ان چیزوں کے نام بتائے تو اس میں کہا، تم جبرائیل ہو، تم میکائیل علیہ السلام ہو، تم اسرافیل علیہ السلام ہو، تو حتیٰ کہ تمام چیزوں کے ایک ایک کر کے نام بتا دیے، حتیٰ کہ کوے کا بھی نام بتا دیا۔ مجاہد رحم اللہ فرماتے ہیں، آپ نے کبوتر، کوے اور ہر چیز کا نام بتا دیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، بے شک میں غیب جانتا ہوں۔ اللہ کا ارشاد ہے سورہ طٰہٰ میں، اور اگر آپ پکار کر بات کہیں تو بلا شبہ وہ چھپے بھید اور نہایت پوشیدہ بات تک جانتا ہے۔ اور ہدہد نے سلیمان علیہ السلام سے کہا تھا، سورہ نمل میں اللہ فرمان الہی ہے، اور نہیں سمجھتے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرے جو آسمان و زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے اور تمہارے پوشیدہ اور ظاہری اعمال کو جانتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ ضحاک نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں مخفی چیزوں کو اس طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے اس غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے، لیکن اب انہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام علم اور عزت و تکریم کے اعتبار سے ان پر فضیلت رکھتے ہیں۔ جب ان کی فضیلت فرشتوں پر ثابت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے۔ اس کا ثبوت احادیث میں بھی آیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ، مجھے وہ آدم دکھا جنہوں نے ہمیں اور اپنے آپ کو جنت سے نکلوا دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو آدم کا دیدار کروا دیا تو انہوں نے کہا، کیا آپ ہمارے باپ آدم ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے کہا، ہاں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، آپ ہیں جن میں اللہ نے روح پھونکی تو آپ نے آپ کو تمام نام سکھائے اور اپنے فرشتوں سے سجدہ کروایا۔
اس سے آدم علیہ السلام کی تعظیم مقصود تھی، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے سورہ یوسف میں، اور اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور سب یوسف علیہ السلام کے آگے سجدے میں گر پڑے۔ سابقہ امتوں میں اس طرح کا تعظیمی سجدہ جائز تھا، مگر شریعت اسلامیہ میں اسے منسوخ کر دیا گیا ہے۔ محترم سامعین کرام، حضرت معاذ رضی اللہ فرماتے ہیں، میں جب ملک شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے پیشواؤں اور علماء کو سجدہ کرتے ہیں، تو میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کیا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اگر میں کسی بشر کو حکم دیتا کہ وہ کسی دوسرے کو سجدہ کرے تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ابلیس کے علاوہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور تکبر کیا۔ ابلیس جنات میں سے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے اعجازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا، اس لیے بحکم الہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا، لیکن اس نے حسد اور تکبر غرور کی وجہ سے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ گویا حسد اور تکبر کا مرتکب سب سے پہلے ابلیس ہے۔ محمد بن اسحاق رحم اللہ نے ابن عباس رضی اللہ سے روایت کیا ہے کہ معصیت کے ارتکاب سے قبل ابلیس کا شمار فرشتوں میں تھا، اس کا نام ممازیل تھا۔ عبادت و علم کے اعتبار سے یہ تمام فرشتوں سے بڑھ کر تھا، اسی وجہ سے یہ تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس کا تعلق جنوں میں سے تھا۔ حضرت قتادہ رحم اللہ اس آیت کے متعلق کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جو عزت عطا فرمائی تو اس کی وجہ سے اللہ کے دشمن ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کیا، تکبر کیا اور کہا کہ میں ناری ہوں، یعنی آگ سے پیدا کیا ہوا ہوں، اور یہ خاکی ہے اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا گناہوں کا آغاز تکبر سے ہوا، اللہ کے دشمن نے تکبر کیا، وہ آدم کو کیوں سجدہ کرے؟ مفسرین کرام نے لکھا ہے سب سے پہلا کافر ابلیس تھا، یعنی کفر کرنے والا، اس کا سبب غرور تھا، تکبر تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا، رواہ مسلم۔ تکبر ہی وہ ملعون صفت ہے جس نے ابلیس کو امر الہی سے سرتابی کرنے پر ابھارا، اسے ذلیل و خوار کر کے ہمیشہ کے لیے جنت کی خوشگوار زندگی سے نکال پھینکا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ حجر میں ہے، اے ابلیس لعین، نکل جاؤ تم جنت سے، تم تو ملعون و مردود ہو، اور قیامت تک تم پر لعنت ہی لعنت ہے۔ اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دینے کی درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام سے بحث و مباحثہ کے بعد روگردانی کر کے چلتا بنا اور اپنی قوم کو جمع کر کے بھری محفل میں برملا برجستہ اعلان کر ڈالا، انا ربکم العالی، کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ فرعون کے اس دعوے ربوبیت اور غرور تکبر کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح توڑا کہ اسے دریائے نیل میں لشکر سمیت ڈبو دیا۔ حال یہ ہوا کہ مرتے وقت کوئی رونے والا بھی میسر نہ ہوا اور نہ ہی ارض الہی نے اس کی لاش کو جگہ دی۔ اسی طرح نمرود، شداد، قارون اور حامان وغیرہ ظالم و جابر مغرور متکبر لوگوں کی داستان غرور اور ان کی ہلاکت کے عبرتناک واقعات ہمارے سامنے ہیں۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کیا، اس کے احکام و ہدایت سے روگردانی کی، اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب نے کسی کو بھی نہیں بخشا، ہر ایک کو ہلاک و تباہ کر ڈالا۔ یہ ابلیس کا تکبر، کفر و عناد ہی تھا جس نے اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیا گیا۔ محترم سامعین، آخر میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو غرور تکبر سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک دنیا میں رکھے اللہ تعالیٰ کے اطاعت کرنے والے میں سے ہمارا شمار کر دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔